रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम रोज़नामचे के साथ जेहलम से मैं हूं साइमा सहर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम इशू है, जो कि जेहलम में हम अगर देखते हैं तो मेन शाहराहों, मेन बाज़ार और जितने भी मार्केट्स हैं वहाँ पे हमें रोड्स में तजावुज़ात का मसला जो है दरपेश था, ट्रैफिक का मसला दरपेश था। और उसके हवाले से अगर हम देखते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पे पार्किंग जो है एक मुख्तस की गई है जगह, जो कि दरिया की रिवर साइड पे है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ जो है ना मुतनाज़े कुछ जो है ख़यालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे जो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो एक जगह तो मुख्तस कर दी गई, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो एक पार्किंग चला रहे हैं जिनका रोज़ी रोटी का जो एक बंदोबस्त इसी जगह से होता है, इसी पार्किंग से होता है, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अगर हम देखते हैं तो ये जगह जो है ये जेहलम इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस की गई है कि बाज़ारों में, मेन शाहराहों पे गाड़ियाँ पार्किंग ना की जाएँ, इस जगह पे आके की जाएँ। तो यहाँ पे जो इस जगह के मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी आज हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो जगह है ये हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से देखते हैं तो एक पार्किंग बनाई गई है, तो ये अभी से पार्किंग बनी है या इससे पहले भी एज अ पार्किंग ये जगह इस्तेमाल हो रही थी? जी मैडम, ये पहले पार्किंग थी मेरे वालिद साहब से, ये हमारी अपनी जगह है। वहाँ पे हमने 6-7 साल से पार्किंग का निज़ाम रखा हुआ था। पहले आई है बल्दिया, हम ज़रा गए हुए थे यहाँ पे, शादी पे गए थे, बल्दिया ने आके यहाँ पे बोर्ड लगा दिया अपना कॉरपोरेशन का। तो डीसी साहब के पास किए हैं, एसी साहब ने डील किया हमें। एसी साहब ने बोला है कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, हम आपको देखते हैं। हम एसी साहब को जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, मांगा है, हमने उनको दे दिया है। तो उन्होंने जो जो चीज़ें कही थी वो हम दे दिया है। अब इस जगह पे मैंने स्टे ले लिया है क्योंकि वो कह रहे हैं जी ये आपकी जगह नहीं है। मेरे वालिद साहब ने 87-88 में ये जगह ली थी। हमने बल्दिया के ख़िलाफ़ भी जो इस जगह का वो जो है केस जीता हुआ है। हमारे पास बल्दिया का फ़ैसला है, उसमें बल्दिया वाज़िया तौर पे लिख के गई है कि इस प्रॉपर्टी से हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमारे पास महकमा नहर का भी जो है फ़ैसला मौजूद है, वो उसमें महकमा नहर ने ये कहा है कि जी इस प्रॉपर्टी से हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। उन्होंने भी हमारे पास उसका केस भी हमारे पास जीता हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी हमने इस जगह का स्टे ले लिया है, पार्किंग हम कर रहे हैं। मेरा रोज़ी सिलसिला जो यही है कि मैं यहाँ पे पार्किंग हमारी पुरानी है, जो कस्टमर हमारे जानने वाले हैं वो हमसे ताउन करते हैं। 20-30 रुपये हम पर्ची के जो है ना वो प्रोवाइड इन बाज़ार वालों से हम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो एक तो वैसे इंतज़ामिया की जानिब से बहुत अच्छा कदम उठाया गया कि भाई पार्किंग के हवाले से देखते हैं, हमें तजावुज़ात का बहुत इशू था, पार्किंग का बहुत इशू था जेहलम में, तो अब रेडी बानों को भी एक जगह दे दी गई है रमज़ान बाज़ार में, मशीन मोहल्ला नंबर 2 में। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये गाड़ी पार्किंग के लिए हमें जगह दी गई है। तो अभी यहाँ पे आपके क्या सेटलमेंट हुई है इंतज़ामिया के साथ कि क्या आप और इंतज़ामिया मिलकर यहाँ पे ये जो पार्किंग है इसको देखेंगे? जी मैडम, हमने डीसी साहब से बात की थी, मेरा कज़न ने बात की है उनसे। उन्हें कहा है कि जी हमें पार्किंग चाहिए। हम कहते हैं जी ठीक है, आपको पार्किंग चाहिए, हम पार्किंग हमारी मौजूद है, लेकिन वो हमारी प्राइवेट पार्किंग है। ठीक है, हम आपको पार्किंग दे, पहले भी मौजूद थी यहाँ पे, हम आपको पार्किंग देंगे, लेकिन आप कुछ ताउन आप हमारे साथ करें, कुछ हम आपके साथ करते हैं। ठीक है, हमने उनसे बोला था कि हमें थोड़ी सी इजाज़त दी जाए कि बाड़ लगाते हैं, बाड़ लगा के हम इसको सेटिंग करते हैं। हम डीसी साहब को ही कहते हैं कि जी ठीक है, आएँ आप आके इसका इफ्तिताह करें, लेकिन वहाँ पे ये नहीं होगा कि कॉरपोरेशन की जगह नहीं है ये। ठीक है, ये हमारी अपनी मलकियत है। हम ये चाहते हैं कि जी ठीक है, हम पार्किंग कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इंतज़ामिया के साथ हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ताउन इंतज़ामिया भी हमें चाहिए ना। इंतज़ामिया से भी हमें यही रिलीफ मिलनी चाहिए कि ठीक है जी हम पार्किंग ले रहे हैं, हम 20-30 रुपये, मेरा रोज़ी सिलसिला इसी पे चल रहा है, तो हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे इंतज़ामिया कहती है हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामिया ये हमें कहती है जी ये तो आपकी जगह ही नहीं है। ठीक है, वो कहती है जी आपकी दरिया के बाहर जगह। तो इस पे आके हमारा इशू जो है वो चल रहा है। मैंने स्टे ले लिया, अब हम केस कर रहे हैं इस पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो तजावुज़ात की मद में भी अगर यहाँ पे एक इशू ये सामने आ रहा है कि यहाँ पे जो पार्किंग बनाई गई ये इंतज़ामिया की जानिब से एक बहुत ही अच्छा कदम है जो कि आवाम के लिए उठाया गया, और बाज़ार में एक रश भी कम हुआ इस हवाले से अगर हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इशू जो सामने आ रहा है कि वो इस प्रॉपर्टी की मुतनाज़े होने पर है कि यहाँ पे जो इस प्रॉपर्टी के मालिकान हैं उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये
यहाँ पे हम इसको किसी भी तरह अपने इंतज़ामिया के हैंड ओवर नहीं कर सकते। हाँ, मिल के जो है इस पार्किंग को चलाया जा सकता है। यहाँ पे इंतज़ामिया के ताउन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है जेहलम इंतज़ामिया का और ये जो इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उनका, इसके हवाले से कोई हिस्टोरिकल क्या मालूमात है आपके पास? जैसे कि हमें पता चला है कि ये यहाँ पे दरिया बहता था एक दौर में। जी, ये जहाँ आप खड़ी हैं ना, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ तक, तो सदर अयूब साहब के ज़माने में मेरी उम्र है 58। मैं यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, ये सामने मेरा घर है। यहाँ पे दीवार बनाई गई थी शहर को बचाने के लिए। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये कार यहाँ खड़ी है, ये आगे बगीचे को रहे, इधर मंदिर है, नीचे खुदाई करें निकल आएगा नीचे से। अच्छा। जी जी जी, उसके दरवाजे बंद हुए हुए हैं। और ये एक बाद में मुख्तलिफ अखबार में यहाँ पे तामीरात भी होती नहीं, लेकिन गवर्नर साहब के ज़माने में चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़माने में गिरा दिया गया। अब ये इनके पास रजिस्ट्रियाँ भी हैं इस जगह की, ठीक है, हमें नहीं पता ये कैसे बनी है या किस तरह हुई है, ये तो इंतज़ामिया का काम है, वो पता करे। और जिन लोगों ने ये सेल किया है इन गरीब लोगों को, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया ना जी। जिन्होंने ये जगह ख़रीदी है उनका डबल ट्रिपल नुकसान हो गया है। ठीक है, इसका पता किया जाए रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई हैं, दरिया की, बहते हुए दरिया में किस तरह कब्जा किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी बनती रही हैं, इमारतें भी बनती रही हैं और यहाँ पे मंदिर भी है, मतलब जो ज़मीन के नीचे, तो यहाँ पे कभी आपने इंतज़ामिया के नोटिस में इस टाइप की चीज़ें लाने की कोशिश नहीं की कि ये असल हकीकत जो है वो ये है? इंतज़ामिया को अच्छी तरह पता है, जिन्होंने ये रजिस्ट्रियाँ की हैं उनको अच्छी तरह पता है कि किस तरह उन्होंने रजिस्ट्रियाँ, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना जी। लेकिन अब जो लोग जिन्होंने यहाँ पैसे दे के ये जगह ली थी, जिनसे ली थी उनसे पूछा जाए ना। ये तो गरीब लोग मारे गए। अगर ये जगह गैर कानूनी थी तो इनकी रजिस्ट्रियाँ क्यों की गई हैं, क्यों सेल की गई है? यही तहसीलदार साहब बैठते हैं बाज़ार में, दफ्तर में इंतज़ामिया है, रजिस्ट्री जब होती है ना तो स्टैम्प खरीदने जाना पड़ता है, सारा कुछ होता है। अगर ये जगह गैर कानूनी है तो ये क्यों रजिस्ट्री क्यों की गई है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी ने सेल किया तो असल आदमी तो वो है जिसने दी है, उसने किस बेस पर ये दी है, इसकी इंक्वायरी होनी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम का ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से ये बहुत ही अच्छा इकदाम है कि यहाँ पे जो पार्किंग आवाम को दी गई ताकि बाज़ार से एक जो ट्रैफिक का रश है उसको दूर किया जा सके। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मसला है वो प्रॉपर्टी की मलकियत का है, और यहाँ पे जो मलकियत है उसमें जिस बंदे ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी किसी दौर में, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ, क्योंकि बहते हुए दरिया में ये प्रॉपर्टी किस तरह से बेची गई, इस सारे मामले की इंक्वायरी करना जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे पार्किंग ऑलरेडी इस जगह के जो ऑनर हैं वो पहले से चला रहे थे। यहाँ पे इस वक्त जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पार्किंग की जगह अलॉट की गई है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे शहरी जो हैं उनको उनका मुतालबा भी है, उनकी अपील भी है कि इंतज़ामिया जो है इस मामले की कुछ वेरीफाई, इसको वेरिफिकेशन करवाए, कुछ इसके मामले की जो है वो तह तक जाना ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी किस तरह बेची गई, किस दौर में बेची गई और क्यों बेची गई, जबकि ये यहाँ पे दरिया बहता था। यहाँ पे एक और शहरी भी मौजूद हैं जो कि मोहल्लेदार भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो इस पार्किंग के हवाले से क्या कहते हैं। क्या ये जगह वाकई इन साहब की है या ये जगह जो है जेहलम इंतज़ामिया की मलकियत है? अस्सलाम वालेकुम। ये जगह तो वैसे इनकी है, पार्किंग चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर जगह इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने खाते में डालनी है, मुआवजा इनको दे दें ना, ये इसका मुआवजा दे दें। ये तो गरीब आदमी है, तो इनके वालिद साहब ने बहुत मेहनत से ये किया, लेकिन वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, पीछे ये हैं। लेकिन इनका मुआवजा इनको दे दें, फिर जो इनका बनता है अगर गवर्नमेंट अपने खाते में डालती है तो ये मुआवजा दे दें। वैसे तो ज़्यादती है ये। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो पार्किंग बनाई गई है वो तो कैसा इकदाम है इंतज़ामिया का? ठीक है, ठीक है, पार्किंग ठीक है, लेकिन ये अपने गवर्नमेंट जगह दे ना। कोई भी जगह, कितनी जगह है गवर्नमेंट की, अपनी जगह दे ना। मलकियत की जगह पे पार्किंग बनाना तो ज़्यादती है ना।
جی بالکل، عوام کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ اگر جہلم انتظامیہ پارکنگ بنانا چاہتی ہے، عوام کو، جہلم کی عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے، تجاوزات کی زد سے بچانا چاہتی ہے، ٹریفک کی جو ایک روانی متاثر ہوتی ہے اس حوالے سے پارکنگ دینا چاہتی ہے، تو یہاں پہ جہلم انتظامیہ کو اپنی ملکیت، جو کہ جہلم انتظامیہ کی ملکیت پراپرٹی ہے، جو میونسپل کارپوریشن کے انڈر جو پراپرٹیز آتی ہیں وہاں پہ پارکنگ بنانی چاہیے، نہ کہ کسی غریب آدمی کی جو پراپرٹی ہے، جو اس کی ملکیت ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی جائے اور وہاں پہ پارکنگ بنائی جائے۔ یہاں پہ اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جہلم انتظامیہ نے تاجر حضرات اور لوگوں کے لیے پارکنگ کی جگہ مختص کی ہے، اور یہ بہت ہی آسن اقدام ہے، لیکن یہاں پہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ متنازع ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ اس پراپرٹی کے جو آنر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تمام دستاویزات ہیں، تمام ملکیت کے جو پیپرز ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور یہاں پہ جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، یہ جہلم انتظامیہ کی ملکیت ہے۔ یہاں پہ ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس مسئلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ پارکنگ بنائی گئی ہے یہ بہت ہی ایک آسان اقدام ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو یہاں پہ ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پراپرٹی کے آنر ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ جی یہ انہوں نے کسی دور میں ان کے والد نے خریدی جبکہ یہاں پہ دریا بہتا تھا۔ ابھی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو دیوار والا معاملہ ہے نا، یہ تو ایگزیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ آنر ہیں، جو جنہوں نے رجسٹری کروائی ہے، انتقال چڑھا ہے، رجسٹری ہوئی ہے اور آن لائن رجسٹری ہوئی ہے، اس کے پیچھے کون سی مافیا تھی جو ان کو رجسٹریاں کروا کے دیتی نہیں؟ محکمہ مال ملوث تھا، تحصیلدار صاحب ملوث تھے اس میں، یہ کیوں ہوئی؟ 1984 سے یہ رجسٹری جمع بندی میں مالک و قابض چلتے آ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ پہلا سوال، اگر یہ مالک نہیں تھے، اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ رجسٹری ہے، یہ انتقال ہے، یہ فرد ہے، یہ کیوں جاری ہوا؟ اس میں کون ملوث تھا؟ پٹواری تھا، تحصیلدار تھا، اے سی صاحب تھے، کون لوگ تھے ملوث تھے اس میں؟ یہ رجسٹریاں کیوں ہوئی؟ پہلے تو سوال یہ آتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے کہ پارکنگ بنائی گئی ہے، میونسپل کارپوریشن کا بورڈ بھی لگایا گیا، تو اس وقت آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ یہ بورڈ یہاں یہ لڑکا ہے، اس نے محنت سے صفائی کر کے، یہاں پہلے گند تھا، انہوں نے ملبہ ڈالا، ان کے والد نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ہے نا وہ یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے گھر کوئی ہم نے خود دیکھی ہے، ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت، یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے ادھر، تو انہوں نے لگائی، پھر اس کے بعد اس بچے نے اپنا جناب صفائی کروائی ہے کافی، یہ دیکھ رہے نا آپ، یہ اسی کی محنت ہے۔ یہاں اس کا بورڈ لگا ہوا تھا، اس کا بورڈ اکھیڑ دیا، انہوں نے اپنا لگایا۔ جو یہ رجسٹریاں ہیں، انتقال ہیں، یہ ان کو کہاں لے جائیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ یا ابھی اصل ایشو جو ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو پراپرٹی کے مالک ہیں وہ بھی اپنا جو حق ہے وہ جتا رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے مطلب ان کے نام پہ ہے، اور جو انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس رائٹس نہیں ہیں، یہ پراپرٹی ان کے نام نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ جب بورڈ لگایا گیا تب آپ نے احتجاج کیا؟ یہ اس وقت میں تو نہیں تھا، یہ ڈر گیا تھا بیچارہ، یہ بندہ شادی پہ، اگر یہ ہوتا تو میں نے اس کو یہی سوال کیا تھا، وہاں اپنے احتجاج کرنا تھا، بندے اکٹھے کرنے تھے، میڈیا کو بلانا تھا۔ آپ محلے دار ہیں یہاں پہ؟ جی میں محلے دار ہوں۔ اچھا، یہ جو پراپرٹی کا ایک ایشو چل رہا ہے کہ جہلم انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ پارکنگ بنائی گئی ہے، اور یہاں پہ ایک صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ ملکیت پراپرٹی کی ان کے پاس ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی یہ مالک ہے، ان کے پاس رجسٹری ہے، کاغذ ہیں، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر رجسٹری ہوئی ہے تو سرکار نے بھی تو پیسے لیے ہیں نا، انہوں نے ٹیکس پے کر کے سرکار کے، تو پھر انہوں نے رجسٹری کرائی ہے، ان کے پاس کاغذ موجود ہیں، اور یہ سرکار اب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب وہ لگے ہوئے ہیں اپنا غریبوں کے ساتھ مکان اور چھت ان کے چھین رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں ان کی پراپرٹی پہ نجائز۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے انتظامیہ کا کیسا ہے کہ یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور ایک عوام کو سہولت دی گئی ہے کہ بازار سے، شہروں سے ہماری جو روڈز ہیں وہاں پہ رش کم کیا جائے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، بہرحال یہ پارکنگ تو پہلے بھی جنہوں کی اپنی ذاتی یہ پراپرٹی ہے، جو مالک ہے جن کے پاس پیپر موجود ہیں، انہوں نے تو پہلے سے ادھر پارکنگ کا بورڈ لگایا ہوا تھا، جو گورنمنٹ نے ان کا اتار کے پھینک دیا ہے اور اپنا بورڈ لگا دیا، یہ تو سیدھی بدماشی ہے۔ تو جب یہ بورڈ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لگایا گیا تو آپ لوگوں کی جانب سے احتجاج نہیں کیا گیا؟ جی ہم نے تو سٹے بھی لیا ہوا تھا، انہوں نے تو سٹے بھی پیچھے کر دیا ہے، تو انہوں نے بولا جی کہ ہم جو سٹے ہم اس چیز کو نہیں مانتے، تو اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو ہم بھی وہاں پہ ہوں گے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اتارا ہی نہیں ہے۔
جہلم میونسپل کارپوریشن اور انتظامیہ کی جانب سے ایک بہت ہی آسان اقدام اٹھایا گیا کہ جہلم کی عوام کے لیے تاجر حضرات کے لیے ریور سائڈ پر ایک پارکنگ کی جگہ مختص کی گئی اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے ایک پارکنگ انتظامیہ جو ہے کی زیر نگرانی جو ہے وہ وہاں پہ بنا دی گئی تاکہ اس وقت جہلم میں جو تجاوزات کا ایشو تھا، جو پارکنگ کے حوالے سے ہم دیکھتے تھے بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ آسان اقدام ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پارکنگ کی جو انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہماری ہے اور گزشتہ 30 سالوں سے ہم لوگ اس پارکنگ کو چلا رہے تھے، لیکن یہاں پر ہمارے بورڈ کو گرا کر یہاں پہ جو ہے میونسپل کارپوریشن اور جہلم انتظامیہ نے اپنا بورڈ لگا دیا اور یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مشکوک ہیں، اور اسی حوالے سے آج ہم سی او بلدیہ انعام رحیم موجود ہیں اور یہاں پہ ان سے بھی جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے، ایسے کون سے حقائق ہیں جو کہ کیمرے پہ لانے کی ضرورت ہے، اور وہ عوام جو وہاں پہ اکٹھی ہوئی اور جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی ملکیت ہے، ان کے پاس فرد رجسٹریاں سب کچھ موجود ہیں، تو کیا وہ جو دریا کی پراپرٹی ہے، جو جگہ ہے سڑک کے ساتھ بالکل، کیا وہ واقعی ان لوگوں کی ملکیت ہے یا کہ اس میں کچھ جو ہے شکوک و شبہات ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو پارکنگ بنائی گئی وہ ایک بہت ہی آسان اقدام ہے کہ اس وقت ہماری جہلم انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ایک سہولت بھی دی گئی، لیکن وہاں پہ جو مسائل ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے، وہاں پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ در حقیقت ان کی ملکیت ہے، ان کے پاس رجسٹریاں بھی ہیں، ان کے پاس فرد موجود ہیں، جو کہ صدر ایوب کے دور میں ان کے والد نے جو ہے وہ جگہ پراپرٹی خریدی تھی۔ تو کیا جو دریا کی پراپرٹی ہے وہ بیچی جا سکتی ہے، یہ کوئی خرید سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جگہ ہے۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ جگہ پرچیز بھی کی ہے، بند بنا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سارا پروسیس ہوا، یہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس قبضے کو ہمارے موجودہ ڈی سی صاحب نے خالی کروایا ہے اور اس کو پارکنگ کے لیے انہوں نے جگہ الاٹ کرائی، اور ابھی جو ڈی سی صاحب کی پالیسی ہے وہاں کہ وہ بنانا چاہتے ہیں گرین بیلٹ، اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم پروسیس شروع کیا ہوا ہے، اور یہ جتنی بھی قبضہ کیا ہوا تھا لوگوں نے اے سی صاحب کی زیر نگرانی ہمارا میونسپل کارپوریشن کا عملہ ساتھ مل کے ہم نے وہ قبضہ چھڑوایا۔ وہاں جہاں تک رجسٹری کا تعلق ہے تو وہ ایک ہی بندے کے پاس ہے، وہ 8 مرلے کا ہے، اس کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ جو اسی طرح ناجائز بیٹھے ہوئے تھے وہ ہم نے سارا قبضہ ان سے چھڑوا لیا ہے اور وہاں پارکنگ بنائی گئی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے پاس فرد اور رجسٹریاں موجود ہیں، تو اس حوالے سے وہ پارکنگ بھی ان کے کوئی بورڈز وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے جو اپلیکیشنز دی ہیں اے سی کو اور ڈی سی کو بھی، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے یا ان کو کوئی لوپ میں لیا گیا، انہیں کچھ بتایا گیا؟ دیکھیں اس پہ ان کے ساتھ بڑی میٹنگ ہوئی ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکومنٹس چیک کیے ہیں اے سی صاحب نے، محکمہ مال نے، اس کے بعد یہ آپریشن ہوا ہے۔ جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بورڈ لگے ہوئے تھے، کیا ان کے پاس کوئی قبضہ تھا؟ مثلا ان کی ملکیت ہی جگہ، اسی طرح ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جگہ پہ انہوں نے بورڈ لگا کے قبضہ جما لیا اور وہاں انہوں نے ریکوری شروع کر دی، جو ہم نے ختم کرائی ہے۔ صحیح جی بالکل، یہاں پہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ محکمہ ایریگیشن کے انڈر ہے، اور یہاں پہ جو پارکنگ ہے اس کو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عوام کو ایک سہولت دی جا سکے، جو تجاوزات اور جو پارکنگ کے مسائل تھے، جو بہت کنجسٹڈ جگہ تھی ہمارے جہلم مین سٹی میں، تو اس مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا گیا۔ پارکنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جہلم انتظامیہ کی جانب سے ایک بہت ہی آسان اقدام اٹھایا گیا کہ تجاوزات کے اور پارکنگ کے جو غیر قانونی پارکنگز تھیں ان کو ختم کرتے ہوئے ایک جگہ مختص کی گئی تاکہ عوام کو ان مسائل سے چھٹکارا دلایا جا سکے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پہ پارکنگ بنائی گئی ریور سائڈ پہ، وہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پراپرٹی ہماری ملکیت ہے اور ہم 30 سال سے اس کو پارکنگ کو چلا رہے تھے اور بلدیہ نے ہمارا بورڈ گرا کر اپنا بورڈ لگا دیا۔ تو یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ اے سی جہلم ذوالفقار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ اس حوالے سے کیا حقائق ہیں، کیونکہ وہ جو حقائق ہیں ان کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو پارکنگ بنائی گئی یہ ایک بہت ہی آسان اقدام ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے اور جو پارکنگ کے مسائل تھے، تجاوزات کے مسائل تھے، ان کو حل کرتے ہوئے ایک جگہ مختص کی گئی۔ یہاں پہ جو وہ اہل علاقہ ہیں یا جو پراپرٹی کے مالک ہیں، ان کی کچھ کمپلینس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس رجسٹری ہے، ان کے پاس فرد ہے اور وہ جو جگہ ہے وہ ان کی ملکیت ہے، تو کیا حقیقت کیا ہے؟
اس میں میڈم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ اس کا موقف جو ہمارا ہے وہ عوام تک پہنچے. اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے ریور سائڈ پہ 2 مین خسرے تھے جہاں پہ ہم نے آپریشن کیا, ایک 283 تھا, ایک 284 تھا. تو 283 اور 84 ان میں موسٹلی جو زمین تھی وہ اریگیشن نے ایکوائر کر لی تھی, اور جہاں تک 283 خسرے کی بات ہے تو اس میں کافی زمین جو ہے وہ 119 کنال زمین یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی ہے. تو اگر ہم اس ساری چیز کو دیکھیں اور جہاں پہ یہ تتیمہ کاٹا ہوا ہے اس کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ ریور روڈ کے ساتھ جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری کی ساری ایکوائرڈ ہے. تو یہاں پہ کیونکہ یہ 99 میں جگہ ایکوائر ہو گئی ہوئی ہے اور ایکوائر جگہ ہے محکمہ اریگیشن کی, تو اس میں پھر کوئی رجسٹری یا کوئی اس طرح کی چیز کا کوئی بعد میں اگر کوئی بندہ کرواتا ہے تو وہ تو انلیگل ہے. ابھی ان کی آپ مختلف لوگوں کی رجسٹریاں بھی چیک کریں نا, تو جو 284 خسرہ ہے اس میں 284 خسرہ جب اریگیشن نے ایکوائر کیا تو ان کا خسرہ 284/1 ہو گیا, اور باقی جو لوگ ہیں ان کی زمین 284/2 میں تھی. تو 284 جو /1 ہے وہ روڈ کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہے, اور جو باقی 284/2 ہے وہ بند کی دوسری طرف دریا والی سائڈ پہ ہے. تو یہ لوگ ایکچولی جو جہاں پہ مکان بنائے یا کوئی چیز اگر انہوں نے کی ہوئی ہے تو وہ 284/1 خسرے میں تھی جو کہ ایکوائرڈ شدہ ہے, اور وہ محکمہ اریگیشن کا ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ محکمہ مال سے ہم نے رجسٹریاں بنوائیں اور ہمارے پاس فرد موجود ہیں, کیا یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا ایشو ہے؟ رجسٹری میں نے ایک آدھ دیکھی ہے کسی بندے کے پاس, لیکن وہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ وہ خسرہ نمبر 284/2 میں ہے, اور 284/2 کی ایکچوئل جو گراؤنڈ کے اوپر ہے نا وہ روڈ کے ساتھ نہیں ہے. 284/2 خسرہ جو ہے وہ بند کی دوسری طرف دریا والی سائڈ پہ ہے. تو اگر کسی نے آکیوپائی کرنی ہے تو وہ obviously بند کی دوسری سائڈ پہ تو ویسے ہی دریا چل رہا ہے, تو خسرہ نمبر 284/1 میں تو مطلب رجسٹری ہی نہیں ہے, تو پھر لوگوں کو نہیں بنتا کہ وہ 284/1 میں بیٹھے. یہ بات تو وہ بھی ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ بند کی دوسری سائڈ پہ آپ کی پراپرٹی بنتی ہے, لیکن کیا اس چیز کو انہیں بٹھا کے کوئی میٹنگ نہیں کی گئی, کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی آپ کی ان کے ساتھ؟ کافی سیٹنگز ہوئی ہیں, ان کو پراپر نوٹسز بھی دیے گئے تھے, پھر ان کو بلایا بھی تھا. میرے دفتر بھی 2-4 لوگ اس طرح کے آئے تھے جن کے پاس رجسٹریاں تھیں, پھر ان کو ہم نے اپنا موقف بتایا ہے کہ یہ جو جگہ ہے, جو تتیمے کاٹے ہوئے ہیں, جو نقشے بنے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے ان کو دکھائے ہیں کہ یہ جگہ آپ کی ادھر نہیں بنتی جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو رجسٹری بھی اگر ہوئی ہے تو وہ اس جگہ کی نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے بنائی جانے والی یہ پارکنگ ایک بہت ہی آسان اقدام ہے, اور جہلم کے بازاروں میں جو ایک تجاوزات کا مسئلہ تھا, جو پارکنگ کا ایشو تھا, اس حوالے سے ایک دیکھا جائے تو یہ بہت ہی عوام کو ریلیف ملا, کیونکہ پیدل چلنے والے اور جو آنے جانے والے لوگ تھے, جو ٹریفک کی روانی تھی وہ متاثر بھی ہوتی تھی اور لوگ بھی تنگ ہوتے تھے, پریشان ہوتے تھے. لیکن یہ اس پارکنگ میں کچھ متنازع جو ایک خیالات اور رائے کا جو آج اظہار کیا سب عوام نے, اس حوالے سے جہلم انتظامیہ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ جو غریب آدمی ہے جس کی پراپرٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اور محلے داروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے اصل مالک یہ غریب آدمی ہے, جو کہ سالہ سال سے یہاں پہ پارکنگ بھی چلا رہا ہے, اور یہ پارکنگ جو ہے اس کا بورڈ اتار کے پھینک دیا گیا, اور اس کے بعد انتظامیہ نے اپنا بورڈ لگا دیا. تو اس حوالے سے جو ہے نظر ثانی کی جانی چاہیے تاکہ کسی غریب آدمی کی حق تلفی نہ ہو. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سائمہ سحر, روز نیوز, جہلم.